4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تورات۔ کیا معنی ہے؟ تورات نام ہے، معنی ہے قانون۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قانون ہے۔ عبرانی زبان میں نازل ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عجیب قوم تھی۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف تقریباً 70,000 نبی آیا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ کتنی بلا؟ 120 سال۔ جب جلسوں میں آتے ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ میرا انداز میٹھا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی سر لے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ اشعار نہیں پڑھ سکتا پنجابی کے، لیکن میری درخواست ہے جب اس طرح کی مجلسوں میں تشریف لایا کرو، اپنی جھولیوں میں کچھ بھر کے لے کے جایا کرو۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا، قرآن پاک نے بھی تقریباً اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ 136 جگہوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور عمر کتنی پائی بھلا؟ 120 سال۔ اللہ نے تورات نازل فرمائی تو ایویں نہیں، عام زبانی کلامی نہیں نازل فرمائی، تختیوں پہ لکھ کے اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ سلیٹوں پہ، تختیوں پہ، مٹی کی بنائی ہوئی سلوں پہ۔ اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ کسی کتاب کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ لکھ کے بھیجے؟ لیکن اللہ کی حکمت ہے، آج تورات بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی دنیا میں آئے ہیں جن کا نام ہے عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ حضرت اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، اسی طرح یہودی بھی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ لیکن عزیر علیہ السلام کا کمال یہ تھا انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، ساری تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے ساری کی ساری تورات لکھ دی۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، عزیر علیہ السلام نے جو تورات لکھوائی وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اپنی یاداشت کو اپنے ذہن پہ زور ڈال کے اپنے بڑوں سے پوچھ کے، کچھ آپ سے پوچھا، کچھ میرے سے پوچھا، کوئی تیسرے سے پوچھا، اس طرح سن سنا کے انہوں نے تورات لکھی، لیکن وہ تورات بھی آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ سبق نا یاد رکھنا ہے سارا۔ اللہ نے 310 صحیفے بھیجے، موجود دنیا میں نہیں ہے۔ تورات بھیجی، لکھ کے بھیجی، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام نے پھر لکھوائی، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنی یاداشتوں کی بنیاد پہ لکھی، لیکن آج دنیا میں تورات موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام سے پہلے آخری اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 33 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال؟ 33 سال۔ نوجوانی کی عمر تھی، اللہ نے واپس بلا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ انجیل مقدس عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ پہلی مرتبہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے 75 سال کے بعد لکھی گئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 75 سال۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 500 سال پہلے انجیل لکھی گئی۔ اچھا انجیل نہ ایک بندے نے نہیں لکھی، یہ 4-5 شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ انہوں نے لکھی تھی۔ ایک کا نام تھا لوکا، ایک کا نام تھا یوحنا، ایک کا نام تھا مرقس، ایک کا نام تھا پولوس، اور اس کے بعد برناباس نے بھی لکھی۔ یہ 5
5 इंजीलें, 5वीं को तो ईसाई अंजील मानते ही नहीं। 4 इंजीलें दुनिया में लिखी गई, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 75 साल के बाद। लेकिन वो 4 इंजीलें दुनिया में मौजूद नहीं है। कोई ईसाई ये नहीं बता सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इंजील लिखी कोई नहीं, लिखवाई कोई नहीं, उनके 75 साल बाद भी जो लिखी गई है वो भी इंजील दुनिया के अंदर मौजूद है। और जो मौजूद है उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाद के वाक़यात हैं। मुझे बताइए, जो अल्लाह का कलाम हो वो नबी के बाद भी नाजिल होता है? नहीं नाजिल होता। अगर नाजिल हुआ है तो नबी की जिंदगी में नाजिल हुआ है। इसका मतलब है बाद में लिखे जाने वाली बातें सही इंजील भी नहीं है, और वो इंजील जो उन्होंने लिखी थी वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात भी पता नहीं। 33 सालों में आखिरी 3 सालों के थोड़े थोड़े वाक़यात मौजूद हैं, और उसमें से भी तफसील के साथ अगर कोई वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है तो वो आखिरी 50 दिनों का मुकदमा है। अदालत लगी थी, यहूदियों की अदालत थी, मुकदमा ईसा अलैहिस्सलाम का था। 50 दिन मुकदमा चलता रहा। ईसाइयों के पास उस मुकदमे के कुछ हालात मौजूद हैं, और 50वें दिन ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी का ऑर्डर हो गया। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, सलीब पे लटकाने का ऑर्डर हो गया। अल्लाह ने अपनी हिकमत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया। कहा बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ना मा क़तलूहु व मा सलबूहु। ना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया, ना ईसाइयों ने, ना वो यहूदियों ने सलीब पे चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को अपनी हिकमत के साथ आसमानों पे उठाया। ये कुरान कहता है, ये सूरतुल माइदा के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। कुरान के मुताबिक हमारा अकीदा ये है वो आसमानों पे हैं, और हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा ये है वो क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, फ़लस्तीन में उतरेंगे, एक मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे, और सुबह की अजान हो चुकी होगी, लोग सुन्नतें पढ़ रहे होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते छोड़ के जाएंगे, आप मीनार के रास्ते नीचे आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस तरह बाजू जो है वो इकट्ठे किए होंगे, उन्होंने वुज़ू किया होगा, पानी उनके बाजुओं से गिरता होगा, और आके सुन्नतें पढ़ेंगे। नमाज का टाइम हो जाएगा, लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानेंगे। उस मस्जिद के इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो उनको पहचानेंगे, कहेंगे आप जमात करवाएं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ना ना ना, मैं इस उम्मत का इमाम नहीं बन के आया, मैं इस उम्मत का मुक्तदी बन के आया हूँ। जमात आप ही करवाएंगे, और मैं आपके पीछे आपकी इक्तदा के अंदर नमाज पढ़ूंगा, चूंकि अब मैं इमाम नहीं बन के आया, बल्कि अब मैं मुक्तदी बन के आया। आगे लंबी कहानी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली इंजील दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे आखिर में 6वीं 7वीं ईस्वी के आखिर में, 7वीं के आगाज में कायनात के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए हैं। उनकी वलादत के बारे में, उनके हुस्न जमाल के बारे में, उनके चेहरों के कमाल के बारे में आप और मैं क्या कहूँगा। वो पंजाबी वाले ने आपका मेरा काम कर दिया था, उसने एक शेर के अंदर सारा ही हुस्न बयान कर दिया। उसने कहा था ना ना ना, हुसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और क्या हुस्न आप मैं बयान करेंगे। हजरत यज़ानी साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अल्फाज में, बड़े कमाल के अशार में आपका ईमान गरमाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो हसन से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा था अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। आप जैसा सोना किसी आंख ने देखा नहीं, आप जैसा सोना कोई देखता कैसे, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, और कोई माँ जो है वो कैसे आपसे ज्यादा खूबसूरत जन सकती थी। आप तो ऐब से पाक हैं, ऐसा लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक बने हैं। तशरीफ लाए दुनिया में।
اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ قرآن. جس کی آج محفل ہے، جس کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، جس کو ایک بیٹے نے آج پورا پڑھ لیا ہے، بیٹے بیٹیوں نے مزید بھی پڑھا ہے. آج کی مجلس ہمارے اس بیٹے کے نام ہے، بھٹی صاحب کے صاحبزادے کے نام ہے، جس نے ماشاءاللہ پورا قرآن پاک مکمل کر لیا ہے. مسجد والوں کو بھی مبارک ہے، امام خطیب محترم کو بھی مبارک ہے، بنانے والوں کو بھی مبارک ہے. میرے والد کا درجہ رکھنے والے محترم ماسٹر نذیر احمد صاحب کو بھی مبارک ہے. میرے بھائیوں سے پیارے جناب عبداللہ بھٹی صاحب کو بھی مبارک ہے. آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک ایک بندے کو مبارک ہے. اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے یا سنے گی، اس کو بھی مبارک ہے. اللہ ہماری اولادوں کا ساتھ قرآن والا بنا دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا پلاٹ، کیا مکان، کیا کوٹھیاں، کیا بنگلے، کیا کاروبار، کیا دنیا کا مال و اسباب، کیا تحفہ دے کے جاتے ہو اپنی اولاد کو. اللہ کی قسم دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ وہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو قرآن کا تحفہ دے کے جاتا ہے. دعا کرو اللہ دنیا میں بھی، اللہ قبر میں بھی، اللہ قبر سے نکلیں تو بھی، اللہ حشر کے میدان میں بھی، اللہ حساب کتاب کے موقع پر بھی، اللہ جنتوں تک بھی قرآن ہمارا ساتھ بنا دے. قرآن نازل ہونا شروع ہوا، لیکن ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن لکھوایا ہے. چونکہ یہ کچھ دیر کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قیامت تک کے لیے آیا تھا. میں نے کہا نا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا. ہاں لوگوں، لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اس نے قیامت تک رہنا تھا اور اس نے سلامت رہنا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پہلے دن کہا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم. نہیں 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 نہیں، آپ نے سمجھا نہیں. پہلے دن رب نے کہہ دیا تھا، یہ علم آیا ہے، یہ آسمان سے قرآن آیا ہے، یہ میرا کلام آیا ہے، میں اس کو قلم کے ذریعے رہتی دنیا تک محفوظ کر دوں گا.